اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہمارے ہیں صحابہ۔ اب میں اپنی بزم میں نوجوانوں کی دھڑکن، اہل علاقہ کا شوق، اہل دل کا سوز، یوتھ فورس کی پہچان، نوجوانوں کی آواز، للکار علامہ، للکار شاہین، تشریف لاتے ہیں خطیب ابن خطیب، لیڈر ابن لیڈر، جناب حافظ قیم الہی ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، نہ لیڈر ہوں نہ قائد ہوں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین، اخرجہ البانی فی سلسلۃ الصحیحہ۔ وقال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، ثم جعلهم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، سچی بات یہ ہے یہ چند ہی روز کے اندر، ہفتہ 10 دن پہلے یا شاید اس سے کچھ زیادہ، بھائی ملک طاہر حافظہ اللہ جو اہل حدیث یوتھ فورس کے آپ کے علاقہ کے نمائندے ہیں، ان کے شدید اصرار کے اوپر، حالانکہ وقت بہت زیادہ، ہر روز کا سفر، ہر دوسرے دن سفر، تو ان کے شدید اصرار کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے کچھ اس لیے بھی کہ اہل حدیث یوتھ فورس کی ذمہ داری ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ ابھی رستے میں اشتہار پہ لکھے ہوئے عنوان کو پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت تیرا ہم پہ فضل یہ ہے کہ کسی کے نصیبے کے اندر صدیق کو گالی نکالنا آیا اور اہل حدیث کے نصیبے کے اندر صدیق کی مدح آئی ہے، کسی کے نصیبے کے اندر صحابہ کی گستاخی کو لکھ دیا کہ قیامت کے روز تک دنیا و آخرت کی رسوائی کو مالک کائنات نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور ہم گناہگاروں کے نصیبے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی مدح، ان کی شان کو بیان کرنا آیا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے جو تذکرے ہم نے اس 1.5 سال کے عرصہ کے اندر سنے ہیں، شاید اتنے تذکرے نبی کے صحابہ کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ پہلے بھی
کائنات کے امام کے ان عظیم ساتھیوں کے تذکرے ہوتے تھے، لیکن اس سال وہ تذکرے پہلے سے بڑھ کر کیوں ہوئے کہ ایک طبقہ جنہوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت جو کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی ہیں، ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور بھی ہیں اور ہمارے سینے کی ٹھنڈک بھی ہیں، ان کے مقام، ان کے منصب، ان کی عزت، ان کی شان کو بنیاد بنا کر کائنات کے امام کے عظیم صحابہ کے اوپر طعن کیا، کائنات کے امام کے عظیم صحابہ پہ تبرہ کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو اس ملک کے اندر کافر کہا گیا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ان پہ لعنت کی گئی۔ ایسے عالم کے اندر ہم میدان عمل میں نکلے اور ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل سنت کا ایک بھی فرزند زندہ رہے گا، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتا رہے گا، فاروق کی عدالت کے ترانے پڑھتا رہے گا، ذوالنورین کی صحابت کا ترانہ گاتا رہے گا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کے زندہ باد اس کے نعرے بھی لگاتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے، منہ میں زبان باقی ہے، اللہ کے فضل و احسان سے نبی کے صحابہ کی عزت اس کو بھی بیان کرتے رہیں گے، اور گستاخان صحابہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے راستوں کو بھی روکتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم نے کائنات کے امام کے ان صحابہ، ان عظیم صحابہ، ان کے مقام، ان کے منصب کو کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اور تمہیں کائنات کے امام کے صحابہ کا مقام سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا، کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، آج نبی کے صحابہ پہ بھونکنے والوں، ان پہ تبرہ کرنے والوں، ان کی بات ایک طرف، اور اہل سنت کے بیٹوں تمہیں مخاطب کر کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا جیلمی جیسے بدبخت رافضیت کے ایجنٹوں کی گفتگو سے متاثر ہو کر صحابہ کے حوالے سے شکوک و شبہات ان کا شکار ہونے والوں، آؤ سنو، کائنات کے امام کے عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود نے کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کے اندر سب سے زیادہ بہترین ترین دل کائنات کے امام کے دل کو پایا۔ کائنات کے امام کے دل کو بہترین دل پانے کے بعد اللہ نے کائنات کے امام کو کائنات کے امام کے مقام کو بلند کیا، آپ کو منصب ختم نبوت سے سرفراز فرما دیا، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، انبیاء علیہم السلام کے دلوں کے بعد سب سے زیادہ بہترین ترین دل اگر کسی کے پایا، نبی کے صحابہ کی جماعت کے دلوں کو پایا۔ کہا کیا کیا؟ ثم جعلہم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کائنات کے امام کے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، بہترین ترین دلوں والی جماعت کو دیکھا، کائنات کے امام کے صحابہ کو سب سے زیادہ بہترین ترین دلوں والی جماعت پایا، آپ کو کائنات کے امام کے صحابی بنا دیا، آپ کو کائنات کے امام کے ساتھی بنا دیا۔ جاؤ، ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہمارا اعلان یہ ہے کہ جو کائنات کے امام کے ساتھی، جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ بہترین ترین دلوں والی جماعت، جو کائنات کے سب سے زیادہ اتقیاء، صلحاء اور کائنات کے اندر نفوس قدسیہ کی سب سے بڑی، سب سے عظیم جماعت صحابہ کی جماعت ہے، تو ہمارا اعلان یہ ہے جب تک دل میں دھڑکن باقی ہے، زبان میں قوت گویائی باقی ہے،
جسم میں جان باقی ہے ان عظیم دلوں والی جماعت کا دفاع کرتے رہیں گے اور صحابہ کے گستاخوں پہ لعنت کرتے رہیں گے. اور یہ لعنت میں اپنے گھر سے نہیں لایا ہوں. کائنات کے امام نے کہا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، جو ان پہ تبرہ کرتا ہے، ان کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ، جمی ملائکہ کی لعنت اور پورے جہان والوں کی لعنت ہے. اور جاؤ کائنات کا امام اپنے صحابہ کے گستاخوں کے اوپر لعنت فرما رہا ہے. اور ہمارا اعلان کیا ہے؟ کائنات کے امام کے صحابہ آج صدیق کو برا کہتے ہیں، صدیق کو کہتے ہیں، ہم صدیق کو نہیں مانتے. اور میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم صدیق کو نہیں مانتے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کائنات کا امام بیمار ہوا ہے، کائنات کا امام بیمار ہے، اپنے مصلی کے اوپر کسی کو کھڑا کرنا چاہتا ہے. بلال الصلاۃ الصلاۃ کے نعرے بلند کر رہا ہے، الصلاۃ الصلاۃ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے. چاہتا یہ ہے کائنات کے امام کے کانوں میں آواز پہنچ جائے، کائنات کا امام مصلی امامت کا رخ کرے. کائنات کے امام نے کیا اس وقت کہا تھا؟ کائنات کے امام نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں صدیق کو بلاؤ. کس لیے بلاؤ؟ مصلی امامت میں کھڑا کرو. کائنات کے امام کے کھڑے، کائنات کے امام کے مصلی کے اوپر صدیق کو کھڑا کرنے کے لیے کائنات کا امام بلا رہا ہے. اور کائنات کے امام کے صحابہ نے صدیق کے پیچھے نماز کو ادا کیا ہے. اور گروہ کے اندر کائنات کے امام کے فرمان کی روشنی کے اندر گروہ کے اندر علی المرتضی بھی موجود ہو، گروہ کے اندر عمر فاروق بھی موجود ہو، گروہ کے اندر عثمان ذو النورین بھی موجود ہو، گروہ کے اندر حسنین کریمین بھی موجود ہو، گروہ کے اندر کبار صحابہ کی جماعت موجود ہو. لیکن جس جماعت کے اندر صدیق موجود ہوگا، اس جماعت کے اندر جب صدیق موجود ہے تو صدیق کے ہوتے ہوئے مصلی امامت میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. آج بدبخت کہتا یہ ہے میں صدیق کو نہیں مانتا. تو میں کیا کہتا ہوں؟ حضرت شہید نے کہا صدیق کو کائنات کا رب مانتا ہے، صدیق کو زمین پہ صحابہ کی جماعت مانتی ہے. کوئی چوڑا چمار نہ مانے تو کیا پرواہ ہے. آج صدیق اس پہ تبرہ کیا جاتا ہے. اور اہل حدیثوں، گلہ اور شکوہ تم سے بھی ہے. تم آج سچی بات یہ ہے کوئی ہمیں گالی دے، ہمارے والدین کو گالی دے، ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. لیکن نبی کے صحابہ کو گالیاں پڑتی رہیں، کائنات کے امام کے اوپر تبرہ ہوتا رہا. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخیاں کی گئی. یہ ابھی 8 مارچ گزرا ہے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کے امام کی بیوی امہات المومنین میں سے عظیم ترین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے رشتے کو اس کے اوپر تان کی گئی، اس کو آج مشکوک بنایا گیا، لوگوں کے سامنے اس کے اوپر تبرہ کیا گیا، اس پہ تان کسی گئی. اور وہ کیا لکھتا ہے بدبخت، کیا لکھتی ہیں میں 9 برس کی تھی، وہ 50 برس کا تھا. میں 9 برس کی تھی، وہ 50 برس کا تھا. اور آگے ظالم و بدبخت لکھتی ہے، کہتی ہے اور میں خاموش رہی اور اس کی صدائیں آج بھی مسجدوں کے اندر، محرابوں کے اندر گونجتی. حدیثوں کے اندر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے جب کائنات کے امام کے ساتھ رخصتی کر کے لائی گئی،
ان کی عمر 9 برس لکھی گئی ہے، اور احادیث کے اندر کائنات کے امام کی عمر 50 سے کچھ زائد لکھی گئی ہے، 50 برس اس سے کچھ زائد لکھی گئی ہے۔ آج بتلاؤ کون ہے جس کے سر پہ جوں تک رینگی ہو؟ آج ریاست مدینہ کا دعوے دار ہمارا حکمران، یا اس سے پہلے بھی جتنے بدبخت ہمارے حکمران ہم پہ مسلط رہے، کائنات کے امام کی گستاخیاں ہوتی رہی، صحابہ پہ تبرہ ہوتا رہا، کسی کے سروں پہ جوں تک نہیں رہی۔ کہتے ہیں صدیق وہ لالچ میں آ گیا تھا، اس کو عہدے کا لالچ تھا، وہ خلافت کو ہتھیانا چاہتا تھا، اس کو جاہ و مال کی طلب تھی۔ جاؤ ذرا کتب سیرت اٹھا کے دیکھو تو صحیح، جب صدیق نے اسلام کو قبول کیا تب صدیق کیا تھا؟ کہ صدیق مال والا بھی تھا، صاحب ہیبت و حشمت بھی تھا، صدیق وہ سردار بھی تھا، لیکن اسلام تجھے قبول کرنے کی وجہ سے صدیق پہ کیا دن آئے؟ صدیق پہ وہ دن بھی آئے کہ اس کو کائنات کے امام کے ساتھ اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی۔ صدیق پہ وہ دن بھی آئے کہ صدیق کی بیٹی نے ابو جہل کے تھپڑ کو اپنے چہرے کے اوپر سہنا گوارا کر لیا۔ کائنات کے امام کے اوپر ایمان کو لانے کی وجہ سے صدیق پہ پھر وہ دن بھی آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال کائنات کے امام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا صدیق دیوار پہ ہاتھ کو پھیر رہا ہے۔ بابا کیا کرتے ہو؟ صدیق کہتا کیا ہے؟ میں دیوار کے اندر سوئی تلاش کر رہا ہوں، جو سوئی میں نے دیوار کے اندر پروئی تھی، آج اس سوئی کو دیوار کے اندر سے تلاش کر رہا ہوں۔ کس لیے تلاش کرتے ہو بابا؟ اس لیے تلاش کرتا ہوں کائنات کا امام، اس کی آواز حالی نہ چلی جائے، کائنات کے امام نے دوبارہ پکارا ہے، میں کہتا ہوں اس سوئی کو بھی کائنات کے امام کے سامنے پیش کر دوں۔ صدیق نے اپنا سارا کچھ اسلام کی خاطر پیش کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کوئی تان کرے گا، کوئی تبرہ کرے گا تو ابن تیمیہ سے لے کے احسان الہی ظہیر تک اسلاف کو ماننے والے انہی اسلاف کے بیٹے میدان عمل کے اندر نکلتے رہیں گے، اور گستاخان صحابہ ان کے سینوں پہ چڑھ کر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور اللہ آج یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے۔ میں بات آج دور ہے اہل سنت کے اجماعی کازز کو آگے لے کے بڑھنے کا، اور دور ہے اللہ کے فضل و کرم سے پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آج اسلام وہ یتیم ہوا بیٹھا ہے، اور تم نے اسلام کے لیے، میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ آج طرح طرح کے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، کہیں پہ مدارس کو جکڑ لو، مدارس کے اوپر پابندیاں، مدارس جو ہیں ہم جناب والا ان پہ سینکشنز لگانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی رپورٹیں پیش کی جائیں، ہمیں بتلایا جائے فنڈ کہاں سے آتا ہے، ہم جناب مدارس کو چلائیں گے۔ تم سے اپنی یونیورسٹیاں چلائی نہیں جاتی، تم مدارس کو چلانے کی بات کرتے ہو، مدارس کے گھیرے کو تنگ کرنے کی بات کرتے ہو۔ میں اعلیٰ وجہ البصیرہ کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہ اپنے آبا کی شجاعت کا وارث ہوں، نہ ان کے علم کا وارث ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، اپنی جماعت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، اہل السنہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، اہل السنہ کا ایک ادنا سا فرزند ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ مدارس کے اوپر تمہارا کنٹرول ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے تو ہو سکتا ہے، یہ اسلام کے خلاف تمہاری سازشیں ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے تو پوری ہو سکتی ہیں، ہمارے جیتے جی اسلام پہ نقب لگا کے کوئی خالی ہاتھ جا سکتا نہیں، اور کوئی جا سکتا نہیں۔ لیکن پھر بھی کہے دیتا ہوں، اہل حدیث کا بیٹا ہوں، کہا
یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز. لوگوں نے اوروں کو بڑا مانا, کسی نے کسی کی فقاہت کی بات کی اور کسی نے کسی کے استدلال کی بات کی, لیکن ہم نے دیکھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا کہ اس نے کہا تھا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا, اور وہی اہل حدیث کا منہج ہے, اس نے کہا تھا جو چلنا چاہتا ہے, کسی کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے, جو کسی کے راستے کو پکڑنا چاہتا ہے, وہ پکڑے ان لوگوں کے راستے کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی کے صحابہ کی عظیم جماعت تھے. اور کیوں ان کے راستے کو پکڑنا ہے؟ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا, ان کے علم کے اندر گہرائی ہے, ان کے علم کے اندر عمق ہے. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا, اور تکلف کے اندر وہ دنیا کے اندر رہنے والوں میں سب سے زیادہ قلیل ہیں, سب سے زیادہ کم ہیں. اور کائنات کے امام کے صحابہ وہ کون ہیں؟ کائنات کے امام کے صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ وہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں. آسمان کے تاروں کی طرح کس طرح ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا وہ النجوم امنۃ للسماء, کہا جس طرح جو ہے وہ جس طرح ستارے وہ آسمان کی حفاظت کرنے والے, آسمان کے اوپر امن کی ضمانت ہیں, آسمان کے امان کی ضمانت ہیں. جب وہ ستارے دنیا سے چلے جائیں گے اتا السماء ما یعدون, تو آسمان کے اوپر وہ چیز ٹوٹ پڑے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی قیامت ٹوٹ پڑے گی. پھر خود الفاظ کہا اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں, جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ امان کے اندر موجود ہیں, ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے. اور میرے صحابہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ کے اوپر فتنے ٹوٹ پڑیں گے. لیکن پھر کہا میرے صحابہ وہ پھر امت کے لیے امان کی ضمانت ہے, امن کی ضمانت ہے. اور میرے صحابہ جب ان کو گرا دیا جائے گا, جب وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے, پھر میری امت کے اوپر فتنے ٹوٹ پڑیں گے. آج صحابہ ہم میں موجود نہیں ہیں, ہم نے کتنے ہی برس بیت چکے ہیں, ہم نے صحابہ کے دور کو نہیں دیکھا ہے. وہ دور عظیم دور تھا جب کائنات کے امام اس کی سلطنت پھیل رہی تھی, اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا, ہر سو اسلام کے نعرے بلند ہو رہے تھے. فتنوں کے باوجود صحابہ سرحدوں کو بڑھا رہے تھے, سرحدوں کے اندر, صحراؤں کے اندر, سمندروں کے اندر گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے اور اس بات کو ثابت کر رہے تھے جب تک نبی کے صحابہ زندہ رہے, اسلام کی سرحدوں کو پھیلاتے رہے. پھر وہ دقت جب نبی کے صحابہ چلے گئے, اسلام کی سرحدیں وہ ٹوٹنا شروع ہوئی. آج اسلام یتیم ہو گیا ہے, آج اسلام پہ تبرہ کیا جاتا ہے, اسلام پہ بھونکا جاتا ہے. آج علماء کو گالیاں نکالی جاتی ہیں, علماء پہ تان کیا جاتا ہے. آج اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اقامت دین کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی نفاذ اسلام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کوئی بھی اصحاب کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جاؤ, ہمارا اعلان یہ ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے صحابہ کے مشن کو آگے لے کے بڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ بڑھنے کے لیے تیار ہو. آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں, صرف آخری بات اور ختم کرنے جا رہا ہوں. کائنات کے امام کے صحابہ, کائنات کے امام کے صحابہ, ان سے اللہ نے ایک وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ سارے اہل ایمان کے ساتھ. یہاں دو باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ صحابہ کے ساتھ پورا کیا. آج ہم اگر چاہتے ہیں امت کے مسائل کا حل, اور اگر ہم چاہتے ہیں آج
یہ طرح طرح کے فتنے جو انگڑائیاں لے رہے ہیں، ان کی گردن کو گھوٹ دیا جائے، ان کے سانس کو بند کر دیا جائے، تو اس کی صحیح معنوں میں اگر ضمانت کسی چیز میں موجود ہے تو وہ اللہ رب العزت کی دھرتی پہ اللہ رب العزت کے نظام کے نفاذ کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ان حکمرانوں سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی ہو، کسی کو صحابہ کے خلاف بھی بھونکنے کی جرت نہ ہو، اور کسی کو کائنات کے امام کی گستاخی کرنے کی جرت بھی نہ ہو۔ شعائر اسلام کا مکمل تحفظ اگر ہم وہ چاہتے ہیں تو کائنات کے امام کے عطا کردہ قانون کو زمین پہ نافذ کرنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی، میدانوں میں نکلنا پڑے گا اور سستی کی چادروں کو اتارنا پڑے گا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی آئینی قانونی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ بات کرتے ہیں تو بتلائیے، ہم اس قدر تھوڑے ہیں، اس قدر کمزور ہیں، اس قدر قلیل ہیں، ہم کیسے غالب آئیں گے؟ ہمیں حکومت کیسے ملے گی؟ صحابہ کی جماعت جب کائنات کے امام نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو صحابہ کتنے تھے کائنات کے امام کے ساتھ؟ کتنے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر بھی 10,000 تھے صرف۔ فتح مکہ اس کے موقع پر بھی صرف 10,000 تھے، اور آج ملک کے اندر 2-3 کروڑ سے زائد اہل حدیث موجود ہے صرف۔ لیکن وہ فرق وہی ہے کہ صحابہ کے منہج کے اوپر آج ہم کاربند نہیں ہیں، ورنہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا تھا 2 لوگوں کے ساتھ، 2 خوبیوں والوں کے ساتھ، اہل ایمان تم بن جاؤ جس کی بڑی لمبی تشریح ہے، عقائد، نظریات، منہج اور اعمال صالحہ کرنے والے تم بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر تمکن ضرور عطا کرے۔ جب کائنات کے امام نے قولوا لا الہ الا اللہ کے تحت آوازے کو بلند کیا تھا تو کسی کو معلوم تھا کہ یہی شخص روم و ایران کی سپر قوتوں کو زمین بوس کر دے گا اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ۔ آج ہم بھی اگر ٹھان لیں، کوشش کریں، میدانوں میں، بیابانوں میں، دوستوں میں، رفقا میں، جگہ جگہ اس بات کو لے کر جائیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کا قیام یہ ہم پہ لازم و فرض ہے، اس کی کوشش کرنا یہ ہم پہ لازم ہے۔ اور حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مخطوطات کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی حکمرانی کو تسلیم کرنا، اس حکمرانی کو پروان چڑھانا، اس کو شرک قرار دیا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، اپنی اسٹریٹ پاور کو مستحکم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اور سچی بات یہ ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں، ہماری توانائیوں کا ضیاع پتہ ہے کہاں ہے؟ اپنوں کی ٹانگیں کھینچنے میں، اپنوں پہ زور چلتا ہے، بھائی اس باری اس کو صدر نہیں بننے دینا، اس کو جنرل سیکرٹری نہیں بننے دینا، اس کو اتار دینا ہے، اس کے جناب والی جناب پر کاٹنے ہیں، اس کو جناب یہ بڑا اشتہاروں پہ پھرتا ہے۔ 2 چیزیں اپنے پلے باندھ لو، یقین مانو یہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ جب اللہ رب العزت کے دین کے کسی کام کے لیے میدان میں نکلو تو تمہاری کسی کوشش کا مقصد
اپنے نام و نمود، اپنی اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. تمہاری ہر محنت، ہر کوشش نہ یوتھ فورس کی قیادت کے لیے ہونی چاہیے، نہ ہی محلے والوں کی نظر کے اندر بڑا نیک اور صالح بننے کے لیے ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری ہر جد و جہد لوجہ اللہ، کل قیامت کے روز اللہ کے چہرے کے حصول کے لیے ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، اپنی صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق کو داخل کر. بہت سی دیگر باتیں ہیں لیکن یہ بڑی بنیادی بات ہے. آپ اپنی صفوں میں اتحاد کو داخل کریں تو پھر ہوگا کیا؟ آج پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم محبت صرف برادری، پارٹی، سیاسی، یہ بدبخت پارٹیوں کی خاطر محبتیں کرتے ہیں اور نفرتیں کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں پرلے درجے کے. لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ. ایک عجیب عظیم پارٹی کا ذکر کرتا ہوں. کہا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. مطلب معنی مفہوم یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، ان کی بنیاد پہ نفرت کرتا ہے، تو پھر وہ کس پارٹی کا حصہ ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ. تو اس کا تعلق اس پارٹی کے ساتھ ہے جس کا سربراہ نواز شریف اور عمران خان نہیں ہے، بلکہ اس پارٹی کے ساتھ ہے جس کا سربراہ خود کائنات کا رب. وہ اللہ کی پارٹی ہے. حزب اللہ ہم الغالبون. اور حزب اللہ جب وہ قائم ہو جاتی ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ محبت کا قیام ہو جاتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حزب اللہ کو دوسروں کے اوپر غالب کر دیتا. آپ اپنی صفوں میں اتحاد، اتفاق، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بنیاد پہ محبت کو داخل کر لیں اپنے سینوں کے اندر، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں ہر اس شخص سے نفرت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوگا. ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہوگا. اور نتیجے کے اندر یہ ہوگا، نتیجہ اس بات کا یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیاب اللہ کے فضل و کرم سے ضرور کرے گا، زمین پہ تمکن عطا کرے گا. ان دو چیزوں کو اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنان اپنے پلے باندھ لیں. اور تیسری بات ختم، وہ یہ ہے، اس بات کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیں. کام نہیں ہو رہا، دل شکستہ ہو کے گھر بیٹھ جانے سے کوئی کام نہیں ہو. ہر شخص پہ فرض اور لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کی شمع جلاتا چلے. کیا ہوا؟ دنیا میں کوئی کامیابی نہ ملی تو قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کی رضوان ضرور مل جائے گی. کائنات کے امام کے ہاتھ سے حوض کوثر انشاءاللہ ضرور مل جائے گا. آپ سب جو کہا گیا اس کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے اپنی روٹین بنانے کے لیے تیار ہیں، جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے طالب علم ہوں، لیکن انشاءاللہ اس مسجد کے ہال میں کھڑے ہو کر ایک بات، ہمارے سینوں میں حضرت شہید کا خون گردش کرتا، وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام کو اگر قربانی کی ضرورت پیش آئی تو ہم سب سے پہلے، اور انشاءاللہ موجود ہے، ہم میدانوں کے اندر موجود ہیں اللہ کے فضل سے، ہم اپنے سینوں کے اوپر کائنات کے امام کے صحابہ کے دفاع کے جرم میں گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحابہ کے اوپر کسی کی زبان درازی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں.
انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کے باغ علم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت ہے صفات صحابہ. وہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ ماجد صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس ہے برات صحابہ.